اگر دنیا میں سپر پاور ممالک یا قوتوں کا تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو کسی دور میں یعنی پہلی اور دوسری صدی میں رومن امپائر تھے۔ ان کا پوری دنیا پر غلبہ ہوتا تھا۔ اس وقت ایران تک، یورپ تک، چین تک انہوں نے اپنی قوت کی دھاک بٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد رومیوں کے بعد یونانی آئے، سکندر یونانی، انہوں نے ایک دنیا کو فتح کیا۔ دارا یعنی ہندوستان تک انہوں نے فتوحات، لازوال فتوحات کی۔ اس کے بعد ایرانیوں کا دور آیا، یعنی کئی دارا آئے، دارا یعنی ان کے حکمران آئے، یعنی وہ بلکہ سکندر سے پہلے ان کا عروج رہا۔ اسی طرح پھر اوٹمن امپائر کا دور آیا، یعنی کہ ٹرکش نے پوری دنیا پر حکومت کی، بلکہ اس کے ساتھ یورپ کی سائیڈ پہ ہسپانیہ یعنی اندلس کا بھی کئی 800 سال تک مسلمانوں کی عظیم ترین حکومت رہی۔ اور پھر یورپ کا عروج تقریباً 16ویں 17ویں صدی سے شروع ہو رہا ہے۔ 18ویں صدی یورپ کی صدی تھی۔ اور ناظرین، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یعنی دوسری جنگ عظیم سے پہلے امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان اور روس، یہ 4-5 بڑی قوتیں تھیں۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کیونکہ جاپان پر ایٹم بم کے امریکہ کے اٹیک کے بعد اور جرمنی کی شکست کے بعد، یہ یعنی کہ 2-3 ممالک سپر پاور یہ یعنی کہ وہ ہو گئے، اس لائن سے ہٹ گئے۔ اس کے بعد دنیا میں 2 ہی طاقتیں رہیں، ایک رشیا یعنی روس اور دوسرا امریکہ۔ تو ناظرین، روس اپنی معیشت سے مار کھا گیا۔ اس کے بعد دنیا پر اکلوتا امریکہ سپر پاور بن گیا۔ اور ناظرین، 1950 سے لے کر بلکہ جب 1979-80 میں یعنی کہ روس بھی اس میں شکست کھا گیا، تو اس کے بعد امریکہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اور ناظرین، یہ دور تقریباً یعنی کہ 2015 کے بعد جب چائنا کا اب عروج شروع ہو رہا ہے، تو ناظرین اب چین نے آ کر، چین اور روس جو یعنی کہ چائنا تو کبھی اس میں شامل نہیں رہا تھا، چائنا پہلی مرتبہ ایک بڑی قوت بن کر ابھرا ہے۔ اور اس کے ساتھ روس بھی، جو کسی دور میں یعنی کہ اس کا امریکہ کا اتحادی تھا، وہ بھی دوبارہ اس لائن میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اب امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ نہیں رہا، اب چین کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو گلوبل جو سیاست ہے، عالمی سیاست ہے، اس میں کئی ممالک جو امریکہ کے اتحادی تھے وہ موو ہو چکے ہیں۔ وہ اس وقت امریکہ سے ہٹ کر روس اور چین کی جانب آ رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں جو صدر بائیڈن کی، امریکی صدر جو بائیڈن کی جو پالیسیاں ہے اسرائیل کے معاملے میں، یوکرین جنگ کے معاملے میں، انہوں نے بھی کئی ممالک کو، خاص طور پہ مسلمان ممالک، اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ان کے بہت زیادہ نہ صرف تحفظات ہیں، بلکہ وہ اس معاملے پر تو ادھار کھائے بیٹھے ہیں، خار کھائے بیٹھے ہیں۔ وہ امریکہ سے بھی اور اسرائیل سے بھی اس حد تک نفرت کرنے لگے ہیں، لیکن ان کے بہت سارے ممالک کی مجبوریاں ہیں۔ تو ناظرین، پھر روس اور چین ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ایک بنیادی وجہ امریکہ کی مخالفت ہے۔ یوکرین جنگ میں پورے یورپ کو ورغلانے والا امریکہ ہے۔ امریکہ ان کو پیسے بھی دے رہا ہے، فنڈنگ کر رہا ہے، ہتھیار بھی دے رہا ہے کہ کسی طرح روس کو تباہ کیا جائے، نیچا دکھایا جائے۔ تو ناظرین، اسی طرح حالانکہ یہ ماضی میں بھی امریکہ اس کو نقصان پہنچا چکا ہے افغان وار میں، اور پھر اسی طرح تائیوان میں بھی امریکہ یہی کچھ کر رہا ہے۔ وہ ایک طرف تائیوان میں مداخلت کر کے ان کو ہتھیار دے کر وہ چائنا کے سامنے چائنا کو پریشان کر رہا ہے۔ اسی بدولت دنیا میں اب گروپس بن گئے ہیں۔ روس، چین اور سعودی عرب بھی کافی حد تک امریکہ سے ہٹ چکا ہے۔ اسی طرح پاکستان جو کسی تاریخ میں ہمیشہ روس کی مخالفت کرتا تھا، امریکہ کے کیمپ میں ہوتا تھا، اب پاکستان بھی اس توازن سے ہٹ چکا ہے۔
गवादर में भी, बल्कि ये है कि अब डॉलर की जो करेंसी है उस पे भी बहुत ज़्यादा ममालिक अब डॉलर के बजाय मकामी करेंसियों की जानिब मूव कर रहे हैं। यकीनन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, पूरे वर्ल्ड में तब्दीली आ रही है। और रही सही कसर ये जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है इसने पूरी कर दिया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन, आलमी अदालत इंसाफ सब इसराइल को एक गुंडा, एक नाइंसाफ़ी करने वाला जालिम करार दे चुके हैं। और अकलौता अमेरिका उसकी साइड पर है, जिसके बुरे असरात अमेरिका पर, अमेरिका से दुनिया भर में नफ़रत भी बढ़ रही है। और इवन के अब उसकी अपनी जो दाखिली सियासत है उसमें भी असरात नज़र आ रहे हैं। अमूमन अमेरिका की तारीख रही है कि जो भी उनका सदर आता है वो तकरीबन 2 टर्म तक, यानी कि वो अपनी टर्म पूरी करता है, 2 इलेक्शन जीत कर भी वो उससे यानी कि वो रिटायर होता है। लेकिन जो बाइडन दूसरी मर्तबा नाकाम होते नज़र आ रहे हैं। तो आलमी दुनिया तब्दील हो रही है, हालात के तकाज़े तब्दील हो रही है। और सुपर ताकतें जो हमेशा, क्योंकि सुपर ताकत तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो इस पूरे रोए ज़मीन, तमाम ज़मीन व आसमान का मालिक है, लेकिन जो आर्जी ताकतें हैं वो तब्दील हो रही हैं। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़ नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।